ان مجاہدین میں سے ہر ایک کی تاریخ کے لیے ایک الگ الگ عنوان چاہیے. مختصر میں عرض کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ جوانوں میں ہمارے جذبہ بیدار ہو. تم اس بات میں فخر کرو کہ تم جن کے وارثین ہو وہ کوئی بزدل قوم کے ہیرو نہیں تھے. الحمدللہ ہماری تاریخ میں کوئی ایسا ایرا غیرہ اور نتھو کھیرا نہیں ہے. اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو آج بھی لوگوں کے سروں پر بجلیاں گوندیں گی, بجلیاں کڑکیں گی, اس لیے کہ شاہ صلاح الدین ایوبی کے بعد ہم نے تاریخ میں یہ بھی دیکھا ہے جس نے 3 بر اعظم, تقریباً دنیا میں 7 بر اعظم ہے نا, کانٹیننٹل افریقہ, ایشیا, یورپ, یہ جو 7 بر اعظم ہیں ان میں 3 بر اعظم کو اپنی طاقت اور اپنے اخلاق, اپنے کردار سے روشن کیا. اس ارطغرل غازی کو بھی ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے. سلطان ارطغرل غازی رحمہ اللہ, ان کے جانشین سلطان عثمان غازی رحمہ اللہ, ان کی اولاد میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ, ان کی اولاد میں سلطان عبدالحمید ثانی کو بھی ہم نے دیکھا ہے. ان کی مثالیں تم نہیں لا سکو گے. 3 بر اعظموں پر انہوں نے اسلامی عدل و مساوات کا درس قائم کیا ہے. اور ایسے نہیں ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر کے سازشیں رچ رہے ہوں, بلکہ میرے عزیزو اللہ نے ان کو 3 بر اعظموں کی حکومتیں دی تھی. اس کے باوجود بھی رات کے وقت تنہائی میں جبہ پہن کر کے کسی روٹی بیچنے والے کی دکان میں کھڑے ہو جاتے اور 2 روٹیاں خرید کر لا کر اپنے گھر میں کھایا کرتے تھے. یہ بادشاہان اسلام بھی تھے, مجاہدین اسلام بھی تھے. اس فاتح قسطنطنیہ جس کی بشارت میرے آقا نے حدیث پاک میں دی ہے کہ قسطنطنیہ فتح کرنے والا وہ پہلا لشکر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. وہ کون تھا؟ وہ سلطان محمد فاتح ہے جو ارطغرل غازی کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا. قسطنطنیہ اسی استنبول کو کہتے ہیں جہاں تاریخی ان کی بہت ساری چیزیں موجود تھی, کئی 100 سالوں سے موجود تھی. وہاں سے انہوں نے فتح کیا. ابھی آپ نے سنا ہوگا 1 سال پہلے مسجد آیا صوفیہ کا ایک بڑا مسئلہ چلا تھا. بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا کہ رجب طیب اردگان نے اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا, وہ میوزیم تھی. یہ تاریخ چھپا رہے ہیں, کوئی میوزیم نہیں تھی. یہ سلطان محمد فاتح کی فتح کی ہوئی مسجد تھی, انہوں نے خریدا تھا. چرچ تھی, سیدھے صاف کیوں نہیں بولتے, میوزیم تھی. جب فتح یابی سلطان محمد فاتح کو ہوئی, سارے لوگوں نے دست بستہ کھڑے ہو کر کے وہ سب سپرد کیا تھا, چابیاں دی تھی. اس کی تحریر موجود ہے, دستاویزات موجود ہے. یہ تو ظالم خبیث عیاش مصطفیٰ کمال بادشاہ جو یہودیوں کی اولاد میں سے تھا, یہ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد جو یہودیوں کی طرف سے نافذ کیا ہوا کمال بادشاہ تھا, اس نے اس مسجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا سن 1935 سے لے کر اب تک. ہاں یہ اور بات ہے کہ چاہے تم اپنے طاقت اور نشے میں کسی مسجد کو بدل بھی دو, انشاءاللہ رب تعالی وقت آئے گا پھر کسی نائب صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا. ہاں اگر آج ترکی میں کوئی جوان شیر پیدا ہے, اس نے اگر مسجد میں تبدیل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اس کو یہ انعام ہے, اور ہم بھی انتظار کریں گے انشاءاللہ العزیز. جن مسجدوں کو تم نے آج ہڑپ لیا ہے اور یہاں غیر قانونی طریقے سے عمارتیں بنا کر کے اپنے بھگوا جھنڈے لہرانے کی کوششیں کرتے ہو, 100 سال گزر جائیں, 200 سال گزر جائیں, ہم نا امید نہیں ہیں. ایک دن وہ آئے گا جب وہاں کی دیواروں سے بھی صدائے اللہ اکبر گونجے گی, اللہ اکبر کی صدا ضرور گونجے گی. اس لیے کہ ہم کسی کی ہڑپی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے, کسی کی زور زبردستی لی ہوئی چیز کو مسجد نہیں بناتے, بلکہ خوشی خوشی اگر کوئی لا کر دے رہا ہے تب بھی رسول پاک نے قیمت دے کر کے مسجد نبوی بنائی ہے. یہ تاریخ اسلام ہے. بہرحال مجاہدین کا کردار تھا. بات ہماری رخ پلٹ نہ جائے, مجاہدین ابھی ہماری فہرست میں ختم ہی نہیں ہوئے. ہم نے صلاح الدین کو یاد کیا ہے, ہم نے سلطان ارطغرل غازی کو, عثمان غازی کو, عبدالحمید ثانی کو یاد کیا. لیکن میرے عزیزو یہ ناانصافی ہوگی اگر میں ہندوستان کے ان مجاہدین کو یاد نہ کروں جنہوں نے پرچم اسلام لہرایا ہے اور عدل و مساوات قائم کیا ہے. اس میں سے ایک جوان شیر شہاب الدین غوری بھی ہے, دوسرا جوان شیر محمود غزنوی بھی ہے, تیسرا جوان شیر اورنگزیب عالمگیر بھی ہے. یہ تینوں جملے جو میں نے کہا
ये पेट में सीधे गड़ते हैं, आंखों में सीधे चुभते हैं, इसलिए कि ये नाम जल्दी कोई सुनना नहीं चाहता। इन जालिमों को पता नहीं है कि ये जुल्म के साथ आए हुए लोग नहीं थे। तुम तारीख तो जरा उठा के पढ़ो, कहां से अब नफरत के माहौल में जी रहे हो। हिंदुस्तान को आज चंद पाखंडियों के हवाले क्यों कर दिया जो जहर खोल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम फकत कट्टरता की बातें कर करके लोगों में नफरतें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अब ये माहौल को अपनाने लग गए हैं। मैं कहता हूं अक्लमंद आदमी वो है जिसे चाहिए कि वो खुद इस्लाम को पढ़े, मुजाहिदीन इस्लाम को पढ़े, हिंदुओं को भी पढ़े, उनकी मुकद्दस किताबों को भी पढ़े, फिर फैसला करे